بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ اس کی ترکیب کرنی ہے تو ترکیب کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ جو واو جملے کے شروع میں آتی ہے نا، شروع میں جو واو آئے گی جملے کے، اس کو کہیں گے واو مستانفہ۔ کیا کہیں گے؟ یا استنافیہ، مستانفہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نا نیا شروع کرنا۔ تو جملے کے شروع میں جب واو آئے گی تو اس سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہوگا، تو اس لیے اس واو کو کیا کہیں گے؟ مستانفہ۔ درمیان میں آئے گا تو عطف ہوگا۔ دوبارہ مستانفہ واو۔ اچھا، یہ جملہ کون سا ہے جی؟ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں اسمیہ ہے؟ کیونکہ اس کا پہلا جز الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ اسم۔ اس میں کون سی علامت ہے اسم کی؟ الف لام بھی ہے اور آخر میں تاء متحرکہ بھی ہے، دو علامتیں ہیں۔ تو الصلاۃ مبتدا، الصلاۃ علی۔ اچھا، یہاں ایک قانون سمجھے۔ قانون یہ ہے، اگر علم ہو اور اس سے پہلے بھی صفات ہوں اور بعد میں بھی، یعنی پہلے بھی القابات ہوں اور بعد میں بھی آگے صفات اور القابات ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ علم سے پہلے والی جو صفتیں ہوتی ہیں نا، صفات ہوتی ہیں، وہ بنتی ہیں مبدل منہ۔ کیا بنتی ہیں؟ یا مبین بھی بنا سکتے ہیں، مبین بھی بن سکتی ہیں اور مبدل، دونوں میں سے جو مرضی بنا لیں۔ اور علم کے بعد والی جو صفات ہیں وہ بنے گی صفت، وہ صفتیں بنے گی۔ وہ کیا بنے گی؟ علم سے پہلے والی صفات مبدل منہ اور بعد والی صفتیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم جو ہے پہلے والی صفات کے لیے کیا بنے گا؟ کیونکہ پہلے والی صفات مبدل منہ بنے گی تو علم ان کے لیے کیا بنے گا؟ بدل۔ اور بعد والی جو صفات ہیں وہ انہوں نے بننا ہے صفت، تو ان کے لیے علم کیا بنے گا؟ موصوف۔ تو علم پہلے والی صفات کے لیے بدل اور بعد والی کے لیے موصوف۔ کیا بنے گا؟ اس قانون کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں اس قانون کے لحاظ سے یہاں دیکھیں، پہلے دیکھیں الا جا۔ اب سید الانبیاء، یہ کیا بنے گے آپس میں؟ مضاف اور کیوں؟ کیونکہ سید نکرہ ہے، الانبیاء الف لام کی وجہ سے کیا ہے؟ تو پہلا نکرہ، دوسرا کیا بنتے ہیں؟ یا پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام ہو تو کیا بنتے ہیں؟ شابت۔ تو سیدی الانبیاء، اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اب دیکھیں اس کے بعد آ گیا علم محمد، اس میں رسالت آ گیا کہ نہیں؟ اور علم سے پہلے والی جو صفات ہیں وہ کیا بنے گی؟ تو سیدی مضاف، الانبیاء مضاف اپنے، یہ کیا بنے گا؟ مبدل منہ۔ کیوں بنایا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ چل اب آگے محمدن موصوف، کیا بنائیں گے اس کو؟ موصوف۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کے بعد بھی ایک صفت ہے، تو علم کے بعد المصطفیٰ بھی آپ کا لقب ہے نا جی، تو اس کے بعد بھی لقب ہے، صفت ہے آپ کی، تو لہذا علم بعد والی صفات کے لیے کیا بنتا ہے؟ موصوف۔ تو محمدن موصوف، الف لام برائے تعریف، مصطفیٰ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی مزید فی، غیر ملحق، با حمزہ وصل، ناقص واوی، اسباب افتعال، اسباب تو مصطفیٰ اسم مفعول، ہوا ضمیر اس پہ پوشیدہ، اس کا نائب فاعل، اسم مفعول کا، اسم مفعول کا، اسم مفعول اپنے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف اپنی مبدل منہ کا، مبدل منہ اپنے الا جار کا۔ اب یہاں بھی دیکھیں ایک بات سمجھیں، حرف عطف ہو نا، حرف عطف، اس سے پہلے بھی اگر جار مجرور ہو، اس کے بعد بھی کیا ہو؟ جیسے یہاں پر ہے وہ حرف عطف ہے نا، اس سے پہلے بھی جار مجرور ہے اور اس کے بعد بھی کیا ہے؟ تو پھر وہ عطف اس طرح سے ڈالیں گے کہ جار مجرور مل کے معطوف علیہ
اور جار مجرور مل کے معطوف. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جار مجرور معطوف علیہ اور معطوف بن جاتے ہیں. تو وہ پھر کیا کریں گے کہ اگر معطوف علیہ اور معطوف دونوں جار مجرور ہوں، یعنی جار مجرور مل کے معطوف علیہ بنے اور جار مجرور مل کے ہی، تو وہ بھی پھر ظرف مستقر اور ظرف لاغ ہوں گے، جس طرح کے جار مجرور ہوتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی ایسے معطوف علیہ اور معطوف جو کہ کس سے بنے ہیں؟ جار مجرور سے، تو وہ بھی کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جار اپنے کیا بن گیا؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ کیوں بنا ہے؟ کیونکہ اس کے آگے واو عطف ہے، تو حرف عطف سے پہلا معطوف علیہ ہوتا ہے، بعد والا کیا ہوتا ہے؟ معطوف. اب وہ حرف علی آلہ کیا بنے گے آپس میں؟ مضاف مضاف علیہ. کیوں بلا؟ آلی اسم ہے، اس کے آخر میں آگی ضمیر، تو اسم کے آخر میں ضمیر تو کیا بنتے ہیں جی وہ؟ اور پھر دوسرا دیکھ لیں، آل نکرہ ہے، ہی ضمیر معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا تو کیا بنتے ہیں؟ اچھا آلی اسم ہے، کون سی علامت ہے اسم کی؟ مضاف بھی ہے ایک، اور دوسری حرف جر بھی داخل ہے، دو علامتیں. تو آلی مضاف، ہی ضمیر اب مضاف اپنے، اب یہ کیا بن گیا؟ معرفہ. معرفہ بن گیا نا، اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا کہ نہیں؟ یہ بھی معرفہ. المجتبی یہ بھی دونوں معرفہ، تو کیا بنتے ہیں؟ دونوں معرفہ ہوں تو کیا بنے گے؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو آلی مضاف، ہی ضمیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف. الف لام برائے تعریف. مجتبی وہی صیغہ ہے جو مصطفیٰ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ ناقص یہی ہے، یہ ناقص ہے، باب بھی سیم ہے. مجتبی صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس میں پوشیدہ اس کا اس میں مفعول اپنے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی موصوف اپنی علی جار کا جار اپنے معطوف کیا بنا؟ دیکھو معطوف علیہ بھی جار مجرور، معطوف بھی، تو معطوف علیہ اپنے ظرف مستقر یا ظرف لاغ؟ ظرف مستقر بنے گا کیونکہ اس کا متعلق پیچھے موجود ہے، تو یہ ظرف مستقر ہوا کس کا جی؟ نازلاتن کا. نازلاتن اس میں فاعل کا. ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ نازلاتن مؤنث کیوں نکالا آپ نے؟ مبتدا کیا ہے؟ مؤنث. واحد کیوں نکالا کہ مبتدا کیا ہے؟ واحد. مرفوع کیوں نکالا کہ اس نے مبتدا کی. ٹھیک ہے جی. تو نازلۃ، اچھا یہاں نازلۃ کیوں نکالا، ثابتۃ کیوں نہیں؟ تو اس لیے کہ درود نازل ہے. جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے صلوات کی تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، جب بندوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت طلب کرنا. فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے، فرشتے درود پاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار. اور اگر چرند پرند اور دوسرے درخت اور پتھروں کی طرف نسبت ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح و تحلیل. تو اس لیے یہاں نکالا ہے نازلۃ. تو نازلۃ صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل، ہیا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل. نازلۃ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے شیوا جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اور صلات نازلۃ نازل ہو علی ان پر سید الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، یعنی محمد، یعنی مبدل منہ بدل کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المصطفیٰ جن کو چنا گیا ہے، ان پر اور علی آلی اور ان کی ان آل، ان کی اس آل پر المجتبی جو چنی ہوئی ہے، جو چنی ہوئی. ٹھیک ہے جی.